حشیشین۔ نور الدین کے مرنے کے بعد شام میں افراتفری پھیل گئی۔ نور الدین کا بیٹا اس قابل نہ تھا کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کرے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے سازش اور تخریب کاری سے شام کے ملک میں بہت بدامنی پیدا کر دی۔ عیسائی حکومتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کمزور کر رہی تھیں۔ صلاح الدین نے شام کے ان علاقوں پر حملے شروع کیے جو نور الدین کی وفات کے بعد خود مختار ہو گئے تھے۔ اس نے حمص اور اس کے بعد حلب کی طرف بڑھا جہاں کمسن بادشاہ کو اس کے وزیر گمشدگین نے اپنی سرپرستی میں رکھا ہوا تھا۔ صلاح الدین اسے وزیر کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتا تھا مگر وہ صلاح الدین سے خائف تھا۔ چنانچہ اس نے عوام سے دردناک اپیل کی اور عوام اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔ گمشدگین نے باطنی فرقے کے سربراہ سے مدد مانگی۔ اس فرقے کے لوگ قتل و غارت خصوصاً بادشاہوں اور امراء کے قتل میں بڑے ماہر تھے۔ انہیں حشیشین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھنگ پیتے تھے۔ ان کے سربراہ نے گمشدگین کی مدد کا وعدہ کیا اور صلاح الدین کو قتل کرانے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے جانباز جنہیں فدائی کہا جاتا تھا آسانی سے صلاح الدین کے کیمپ میں داخل ہو گئے مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی کارروائی کرتے صلاح الدین کے خیمے کے قریب تغرل نے ایک کو مار ڈالا۔ دوسروں نے مقابلہ کیا مگر صلاح الدین کے سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح صلاح الدین کی جان بچ گئی۔ شام میں فتوحات۔ صلاح الدین نے شام میں حمص حمات اور بالبک کے علاقے ختم کر کے ان پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس طرح وہ حلب اور اس کے ملحق علاقوں کے سوا نور الدین زنگی کے تمام شامی علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس سے موصل کا تعلق سیف الدین غازی دوم جو زنگیوں کے خاندان میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے ملک شام اور الجزیرہ کو اپنے خاندانی وراثت سمجھتا تھا مشتعل ہو گیا اور ایک بڑی فوج جمع کر کے اسے حلب بھیجا جہاں وہ نور الدین زنگی کے بیٹے صالح اسماعیل کی فوج سے مل کر ایک طاقتور فوج بن گئی۔ اس فوج نے صلاح الدین کے خلاف کوچ کیا اور حمات کے قریب جا لیا۔ صلاح الدین کی فوج کم تھی مگر اس نے قرون حمات میں مورچے لگا دیے اور اس کے جنگ آزمودہ سپاہیوں نے زنگیوں کی فوج کو ایک تنگ نالے میں گھیر کر اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ کھا کر سیف الدین کی فوج بھاگ نکلی۔ چنانچہ صلاح الدین نے حلب تک ان کا تعاقب کیا۔ صالح اسماعیل کے مشیر صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صلح نامے کی روح سے جو علاقہ جس کے پاس تھا اسی کے پاس رہا۔ اس طرح صلاح الدین نہ صرف دمشق میں حمص اور حمات کے صوبوں کا مالک بن گیا بلکہ کفرتاب، بارین اور مرہ کے شہر بھی بلا شرکت غیر اسی کے ہو گئے۔ صلاح الدین نے اپنے خود مختاری اور بادشاہت کا اعلان کیا اور خطبہ اور سکوں سے صالح اسماعیل کا نام خارج کر دیا گیا۔ اس سال شام اور مصر کی تمام مساجد میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے اس کے لیے دعائیں مانگی گئیں اور مصر کی ٹکسال سے ملک الناصر یوسف بن ایوب کے نام کے سکے جاری ہوئے۔ حلب میں صالح اسماعیل کی حکومت سے اب اس کا کوئی سروکار نہ رہا۔ اس کے اعلان خود مختاری کی توثیق بغداد کے خلیفہ نے کی اور مصر و شام کے بادشاہ کی حیثیت سے اسے رسمی فرمان اور خلعت عطا فرمائے۔ یہ اعزاز اسے مئی 1175 عیسوی میں حمات میں ملے۔ سیف الدین زنگی قرون حمات میں شکست کھانے کے بعد صلاح الدین سے انتقام لینے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر اچانک صلاح الدین پر حملہ آور ہوا جس کے ساتھ صرف 700 سپاہی تھے۔ تل سلطان کے مقام پر ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں سلطان نے سیف الدین کو نہایت بری شکست دی اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا سکا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے حلب کو بھی ختم کر لیا اور اس طرح وہ مصر و شام کا مسلمہ سلطان بن گیا۔ دوسری کوشش۔ اسماعیلی حشیشین صلاح الدین کی جان کے در پہ تھے۔ ان کی ایک کوشش ناکام ہوئی تو انہوں نے اثر-نو کوشش کی۔ اس بار چند آزمودہ کار اسماعیلی عیاری سے سلطان کے ذاتی محافظین کے دستے میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ حلب سے واپسی پر اس نے عزاز کے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران ایک دن دوپہر کے وقت سلطان ایک افسر کے کمرے میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک فدائی اس پر جھپٹا اور اس کے سر پر چاقو سے وار کیا۔ سلطان ٹوپی دوسرا وار اس نے سلطان کی گردن پر کیا۔
سلطان ٹوپی کے نیچے خود پہنے ہوئے تھا، اس لیے وار کارگر نہ ہوا۔ دوسرا وار اس نے سلطان کی گردن پر کیا، جسے ذرا کا کالر کٹ گیا، مگر اس کی تاروں نے اسے بچا لیا۔ اب سلطان نے باقاعدہ اپنی مدافعت کی اور حملہ آور کو مار ڈالا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا دوسرا ساتھی سلطان پر حملہ آور ہوا، مگر سلطان نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کا تیسرا ساتھی آیا، مگر محافظ ہوشیار ہو چکے تھے، چنانچہ اسے خیمے کے دروازے پر ہی قتل کر دیا گیا۔ سلطان اس اچانک حملے سے بہت خوفزدہ ہوا۔ اس نے اپنے محافظ دستے کو فوراً تبدیل کیا اور مشتبہ لوگوں کی تلاش شروع ہو گئی، مگر فدائی بڑے چالاک اور اپنے آپ کو چھپانے میں بڑے ہوشیار تھے، اس لیے فدائین بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ پہاڑی قلعوں پر حملہ۔ صلاح الدین نے سوچا کہ جب تک فدائیوں کے مرکز کو ختم نہ کر دیا جائے گا اس وقت تک وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہ دیں گے، اور عین ممکن تھا کہ اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ معاہدہ حلب کے بعد اس نے اپنی مصری فوج کو چند دن آرام کرنے کے لیے ان کے گھروں میں بھیج دیا اور باقی ماندہ فوج لے کر کوئسماک کے دروں میں جہاں اسماعیلیوں کے قلعے تھے جا پہنچا۔ اس نے بہت سا علاقہ فتح کر لیا اور بالآخر مسیاف کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی عین چوٹی پر واقع تھا، جس تک پہنچنا امر محال تھا۔ فدائیوں کا بڑا پیر جو شیخ الجبال کہلاتا تھا وہ یہی رہتا تھا کہ فدائیوں کے نام احکام جاری کرتا تھا، جن کی تعمیر دل و جان سے کی جاتی تھی۔ بلندی میں یہ قلعہ آشیانہ عقاب سے کم نہ تھا۔ اس کے نشیب میں بے آب و گیا گھاٹی تھی، جس پر چڑھ کر قلعے تک پہنچنا محال تھا۔ اس گھاٹی سے سنگباری بالکل بے سود تھی، کیونکہ قلعے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اس قلعے پر صلاح الدین کے حملے اور ناکام واپسی کے بارے میں واقعہ نگاروں نے مختلف کہانیاں لکھی ہیں، مگر قرین قرائن یہ کہ سلطان نے خفیہ طور پر سمجھوتا کر کے واپسی کی تھی۔ اس سمجھوتے سے سلطان ایک نہایت عیار اور خوفناک دشمن سے محفوظ ہو گیا، اور نصرانیوں اور مصر کے فاطمیوں کے حق میں سازشیں کرنے والے عناصر کی کارروائیوں کو بہت دھچکا لگا۔